کہ مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے وہ حالات کیا تھے، کیونکہ جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تو مکہ مکرمہ میں جو رواج تھا وہ چودرانہ رواج تھا، وڈیرانہ رواج تھا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، بڑی فرمائشیں کی، بہت بڑی بڑی آفر کی، مگر حضور نے فرمایا کہ میں اعلان حق جاری رکھوں گا، تبلیغ اسلام کی جاری رکھوں گا۔ مختلف منصوبے بنائے گئے، ہر منصوبے ان کے ناکام ہوتے، ہر ناپاک منصوبے ناکام ہوتے جاتے، اور بہت سے مقام پر ایسا بھی ہوا کہ وہ ڈیمیج کرنے کے لیے قریب آتے۔ جب حضور کو تکلیف پہنچانے آتے تھے تو سامنے علی نظر آتے تھے، سامنے علی۔ اب علی آج دن تک جو علی کی جو دشمنی ہے، میں بیک گراؤنڈ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دشمنی کیا ہے۔ آج بھی جو علی سے دشمنی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر مقام پر جہاں پر وہ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو ڈیمیج کرنے آتے، حضرت مولا مرتضیٰ سامنے آ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور نے علی کو حکم دیا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب وہ آئے تھے ابو لہب کہ کارندے معاذ اللہ حضور کو نقصان پہنچانے، جب قریب آئے تو دیکھا تو علی ہے، کچھ نہ کر سکے، چلے گئے۔ اب جب مکہ مکرمہ میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں پر بھی دیکھا کہ بدر میں جب اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر آیا، اور سامنے آ کر دیکھا تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والے بھی علی ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ ایک ہی فیملی کے یہ 3 ممبران ہیں جس میں بھی علی ہیں۔ بدر میں ان کے قدموں کو اخیڑ کر رکھ دیا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اب یہ پہلی جنگ جس کا صحرا فتح کا علی کے سر پہ آیا۔ جب یہ کفار لوٹے تو وہ کفار تھے غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، جیسے آج بھی ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہوا، گئے تھے، کیا ہوا، لڑنے گئے تھے، تو جب آپس میں انہوں نے گفتگو کی، ایک دوسروں سے جب پوچھتے کہ بتاؤ کیا ہوا، تو ان کی طرف سے جو جواب آتا وہ یہی آتا کہ علی نے مارا ہے۔ بھئی تیرے باپ کو علی نے قتل کر دیا، میرے چچا کو علی نے قتل کر دیا، عورتوں کو علی نے بیوہ کر دیا، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر۔ ہر گھر میں کافروں کے گھروں میں بھی علی 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 ہو رہا ہے۔ اب یہ احد میں آئے، یہ جب بدر کے بعد 3 ہجری میں احد میں آئے، یہی ناپاک سوچ لے کر آئے۔ جب احد میں پہنچے تو دیکھا پھر علی ہے۔ سید الشہداء کی چوکھٹ کو چوم کر ذرا اس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سبحان اللہ، امیر حمزہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا شیر ہے، یہ خدا کا شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، کہ امیر حمزہ یہ خدا کے بھی شیر، مصطفیٰ کے بھی شیر، اور علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کے شیر ہیں، شیر خدا ہے۔ بدر ہوئی، بدر کے بعد احد کا جو غزوہ ہے احد جو ہوا، اس میں آپ دیکھیے جو جرت، جو شجاعت، جو جوان مردی امیر حمزہ کی نظر آئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر امیر حمزہ شہید نہ ہوتے اور پھر ایک جانب شیر خدا اور شیر رسول اللہ ہوتے اور ایک جانب علی جو شیر خدا ہوتے، اور پھر یہ دونوں نکلتے تو کس میں طاقت تھی؟ یا پھر دیگر جو صحابہ کرام یا حضور کے غلام، ان کو کس طرح سے یہ موقع ملتا کہ وہ بھی کن کافروں کو فنار کرتے؟ کیونکہ بدر میں تو علی کی تلوار چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، احد میں امیر حمزہ پاک کی تلوار چلتے ہوئے نظر آئی، علی المرتضیٰ کی تلوار چلتے ہوئے نظر آئی۔ اب جب دیکھا علی ہے، تو جب احد کے مارکے کے بعد بھی
غزوہ احد کے بعد جب ان کافروں کو شکست ہوئی، لوٹ گئے، پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ پھر علی آ گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ 5ویں ہجری آئی، عرب مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے وہاں پہ میسیجز بھیجے گئے، پیغامات بھیجے گئے، شعراء تیار کیے گئے جو اشعار کہتے تھے، جنگی اشعار، اور ان کا ذہن یہ بنایا گیا کہ ہم مکہ مکرمہ کے سردار ہیں، محمد عربی نے اعلان نبوت کر دیا، بلال حبشی جیسے ان کے غلام بن رہے ہیں، اگر یہی طریقہ رہا تو مکہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کچھ ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، کچھ اس کے بارے میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بہادروں کو تیار کیا جائے۔ حضرات گرامی، احد کے بعد اب انہوں نے نئی چال چلی، تمام جو قبائل تھے کفار کے وہاں اپنے میسنجرز کو بھیج کر، شعراء کو بھیج کر جو اشعار کہتے، جنگی ولولہ ان کے اندر بیدار کرتے۔ اب یہ ایک لشکر تیار کیا اور یہ کہا گیا کہ راتوں رات ہم مدینہ طیبہ میں حملہ کر دیں گے، اٹیک کریں گے راتوں رات۔ انہیں اطلاع دیے بغیر ہم پہنچیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ، جا کر مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کرو کہ کفار یہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے غلاموں کو حکم فرما دیں۔ یہاں یہ تیاری کر رہے ہیں، یہاں حضور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کیا کرنا چاہیے، کہ حضور مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر خندق کھود لی جائے، اور خندق، کیونکہ جب خندق کھود لی جائے گی، ایک سرنگ کھود لی جائے گی، تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پھلانگ کر آ سکے۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھودنی چاہیے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ خندق کھودی، خندق کھود لی گئی۔ اب یہاں جب کفار کا لشکر آ پہنچا، 5ویں ہجری ہے، خندق کے مقام پر آج بھی 7 مساجد جہاں پر موجود ہے، بنی ہوئی ہے، اور آج وہاں ایک بڑی مسجد جو بنائی ہوئی ہے، ہم نے ابھی الحمدللہ زیارت کی مقام ہے خندق پر۔ تو 5ویں ہجری میں یہی ناپاک سوچ لے کر جب کفار آئے، ان میں ایک عمر ابن عبدود تھا، یہی وہ بدبخت تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو 4 ساتھیوں کو لے کر یہ تلاش کرنے لگا، دیکھنے لگا کہ یہ جو خندق، یہ آگے کہیں نہ کہیں تو راستہ ہوگا، ہم اسے عبور کر لیں، اسے پار کر لیں۔ بالآخر وہ بدبخت اپنے اس ناپاک مشن میں کامیاب ہوا، خندق کو پار کر کے وہ اب للکار رہا ہے، وہ سب کو یہ چیلنج کر رہا ہے، مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے نزدیک جو شخص تمہاری تلوار سے مارا جائے، کوئی کافر، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، آؤ کس میں ہمت ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، مارو مجھے اپنی تلوار سے، پہنچاؤ مجھے جہنم میں۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بھی سنا ہے کہ جو کافر کی تلوار سے مارا جائے مسلمان تو وہ شہید ہوتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ کس کو جنت میں جانا ہے؟ آؤ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں تمہیں جنت میں پہنچاتا ہوں۔ اب جب یہ للکار رہا ہے، حضرت مولا کائنات وہاں موجود ہیں، یہ آئے تھے مٹانے کے لیے۔ علی نے حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام نے جب علی کو اجازت دی، اپنا امامہ مبارک علی کے مبارک سر پر رکھا، اپنا جبہ مبارک انہیں پہنایا، ذوالفقار حیدری عطا کی، اور فرمایا کہ جاؤ علی۔ اور علی جب جانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ مدینہ طیبہ کے لوگ اور عورتیں رو رہی ہیں کہ یا علی، یہ عمر ابن عبدود جو 1000 کے مقابلے میں لڑنے کی قوت رکھتا ہے، اے علی آپ جا رہے ہیں، مگر علی کے چہرے پر ذرہ برابر خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اور جب للکارا جا رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے سناٹا تھا چھایا ہوا تھا، مگر یہ علی تھے، کھڑے ہو کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ علی جانتے تھے کہ یہ اگر عمر ابن عبدود ہے تو میں بھی علی ہوں،
اب جب گئے اس کے مقابلے میں خندق کے موقع پر، خندق کے مقام پر، وہ شخص کہنے لگا کہ تم تو بچے ہو، کون ہو تم؟ ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ علی المرتضیٰ یہ فرمانے لگے کہ تو کون ہے، تو اپنا تعارف کرا۔ وہ کہنے لگا عرب میں مشہور ہوں، عمر ابن عبدود میرا نام ہے، میری تلوار سے کوئی بچتا نہیں، ہزاروں کے برابر لڑنے کی قوت مجھے حاصل ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ علی نے فرمایا کہ میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، اور سن ابو طالب کا بیٹا ہوں، دو باتیں کہوں گا، یہ یہاں سے لوٹ جا یا اسلام لے آ۔ وہ کہنے لگا کہ میں اگر لوٹ گیا تو مجھے تانے سننے کو ملیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اسلام لے آ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ علی نے فرمایا کہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ یا اللہ علی کی آج مدد فرما۔ اب عمر ابن عبدود جس پر کفار کو بڑا ناز تھا، جب وہ علی کے مقابلے میں آیا تو علی کی ایک ضرب نے وہ کمال کیا کر دیا کہ چہرے سے سر سے جو چلی تھی دو ٹکڑوں میں عمر ابن عبدود کو پھینک کر رکھ دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا، اس وقت فرمایا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور جب جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ علی کل ایمان جا رہا ہے علی، اور ساتھ فرمایا کہ کل کفر کے سامنے، کل کفر کے سامنے کل ایمان۔ یا رسول اللہ کل ایمان تو علی سمجھ میں آتے ہیں کہ جن کی جائے ولادت کعبہ ہو، جن کی زوجہ سیدہ کائنات ہو، جن کے شہزادگان حسن اور حسین ہو، جنہوں نے آنکھیں آپ کی آغوش میں کھولی ہو، جن کو لعاب دہن پہلی خوراک آپ کا انہیں نصیب ہوا ہو، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں کل ایمان۔ مگر وہ ابن عبدود کل کفر، آپ نے فرما دے کل کفر ہے وہ، اور ایک پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا اور بتا دیا کہ سن لو اے لوگو، جب بھی جہاں بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کل کفر، عمر ابن عبدود کل ایمان۔ تو علی کی ایک ضرب، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی ایک ضرب نے کیا کمال کر دیا کہ ایک ضرب اگر علی کی ضرب نہ ہوتی حضرات گرامی تو وہ مسلمانوں پر قابض ہو جاتے، کیا ہوتا؟ اسلام ڈیمیج ہوتا۔ تو ہم تبھی کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس دو چیزوں کے سوا ہے کیا؟ ایک علی کی ضرب ہے اور ایک حسین کا سجدہ ہے۔